یہ کانسیپٹ انگریزی کے کچھ کمپلیکس کانسیپٹ میں سے ایک کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ اس کانسیپٹ کو ایزیلی سمجھ لیتے ہیں تو ہوپ فلی آگے کی اچھی خاصی لیول کو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس جملے کو دیکھیں، ہی از یوزڈ ٹو ڈوئنگ دس ورک، ہی یوزڈ ٹو ڈو دس ورک، ہی ڈڈ ناٹ یوز ٹو ڈو دس ورک، اور باقی کے تمام یہ جملے۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے اس پہلے جملے کی طرف تو اس یوزڈ کے بعد ٹو کے بعد آئی این جی فارم کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہم بات کریں اس یوزڈ کے بعد اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ نے فرسٹ فارم کا استعمال کیا ہے۔ یہاں پر ڈڈ ناٹ کو استعمال کر کے یوزڈ یعنی پاسٹ انڈیفینٹ، اور یہاں پر پھر یوزڈ کے ساتھ ناٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور ویسی کی ویسی سیکنڈ فارم استعمال کی گئی ہے، اور یہاں پر انٹیروگیٹو اور انٹیروگیٹو پلس نیگیٹو۔ اگر آپ پہلے جملے کی اور دیکھیں گے تو اس کا مطلب نکل کے آتا ہے کہ ہی از یوزڈ ٹو ڈوئنگ دس ورک، وہ اس کام کو کرنے کا عادی ہے، اور دوسرے کو دیکھیں گے ہی یوزڈ ٹو ڈو دس ورک، وہ اس کام کو کرنے کا عادی تھا یا پھر اس کام کو کیا کرتا تھا۔ دوسرے کی اور دیکھیں گے ہی ڈڈ ناٹ یوز ٹو ڈو دس ورک، وہ اس کام کو کرنے کا عادی نہیں تھا، اور ہی یوزڈ ناٹ ٹو ڈو دس ورک، وہ اس کام کو کرنے کا عادی نہیں تھا۔ ہی یوزڈ ہی ٹو ورک، کیا وہ اس کام کو کرنے کا عادی تھا؟ یوزڈ ہی ناٹ ٹو ورک، کیا وہ اس کام کو کرنے کا عادی نہیں تھا؟ یہ سارے کے سارے جملے اپنے آپ میں ٹھیک ہیں، ان کے اندر کوئی بھی گڑبڑ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ یوزڈ یہاں پر کون سا یوزڈ ہے اور اس کے بعد آئی این جی کیوں آئی ہے، اور یہاں پر یہ یوز کے بعد انفینیٹو کیوں آیا ہے، یہاں پر ڈڈ ناٹ کا استعمال کیوں کیا گیا ہے، اور یہاں پر یوزڈ کے ساتھ ناٹ کا استعمال کیوں کیا گیا ہے، تو آپ انگریزی کو اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو ماڈلز کا تو ضرور پتہ ہوگا۔ اگر میں آپ کے سامنے اس ماڈلز کو تھوڑا واضح کروں تو ماڈل کو میں 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کرتا چلوں کہ پیور ماڈلز، ایک ہوتے ہیں پارشل ماڈلز، ایک ہوتے ہیں یعنی ادرز۔ پیور ماڈلز ایسے ماڈلز ہوتے ہیں صرف اور صرف آپ کو ماڈلز کی طرح ہی نظر آ جائیں گے، یعنی ماڈلز کی ہم بات کریں تو یہ اپنے آپ میں ہوتی ہیں ہیلپنگ وربس، یہ اپنے آپ میں ہوتی ہیں ہیلپنگ وربس، یعنی کہ یہ جو پیور ماڈلز ہیں یہ آپ کو صرف اور صرف ہیلپنگ ورب ہی کی طرح نظر آتے ملیں گے۔ اور بات کریں دوسرے پارشل ماڈلز کی تو یہ یہاں پر گڑبڑ کرتے ہیں، یعنی یہ آدھے ماڈلز کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں اور آدھے یہ استعمال کیے جاتے ہیں مین ورب کی طرح۔ تیسرے ہم بات کریں ادرز کی تو آپ نے ہیڈ بیٹر، وڈ بیٹر، ETC آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ چیزیں سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس پارشل ماڈل کو۔ آپ میں مائٹ کین کوڈ کا استعمال تو جانتے ہوں گے، ہیڈ بیٹر کا بھی جانتے ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہ پارشل ماڈل کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں ایز یوزڈ ٹو کو تو یہاں پر یہ پارشل ماڈل ہے، یعنی کہ یہ آدھا استعمال کیا جاتا ہے ماڈل کی طرح اور آدھا استعمال کیا جاتا ہے مین ورب کی طرح۔ تو اس یوز کو ہم ادھر اٹھا کے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ مین ورب کی طرح کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یوز کو، جب یہ مین ورب کی طرح کام کرتا ہے تو اس کی فارمز آ جاتی ہیں یوزڈ، اور سیکنڈ فارم یوزڈ، تھرڈ فارم یوزڈ، اور پھر یوزنگ۔ تو جب یہ مین ورب کی طرح استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں، ایک استعمال کرنا اور دوسرا عادت بتانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی پہلے میننگ کو ڈسکس کرتے ہیں، استعمال کرنا، کہ اس کی میننگ کہاں پر فٹ آتی ہے اور کہاں پر یہ گڑبڑ کرتی ہے۔ جیسے کہ آئی یوز مائی کار ٹو گو مارکیٹ، یہ اگر آپ پہلے جملہ دیکھیں گے تو پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، یعنی کہ میں اپنی کار کو استعمال کرتا ہوں مارکیٹ جانے کے لیے، تو ویل اینڈ گڈ ہے، تو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ ہم دوسرے کی طرف دیکھیں آئی یوزڈ مائی کار، یعنی پاسٹ انڈیفینٹ، میں نے استعمال کی تھی اپنی کار کو مارکیٹ جانے کے لیے، تو یہاں پر بھی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ اسی طرح آپ کسی بھی ٹینس کے اندر یوز کی فرسٹ والی میننگ یعنی کہ استعمال کرنا کو دیکھیں گے تو آپ کو صحیح نظر آتی ملے گی، اور اگر ہم دوسری میننگ کو دیکھیں تو یہ گڑبڑ کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے اب دیکھتے ہیں اس دوسری میننگ کو۔ آئی یوز ٹو ٹیک ٹی، یعنی کہ میں چائے پینے کا عادی ہوں۔ پھر آپ اگر اس جملے کو دیکھتے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ، تو یہ تو آپ نے ہمیشہ سے سمجھا ہوگا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ اپنے آپ میں ہی ایک ایسا ٹینس ہوتا ہے جو کہ ہیبٹ بتانے کے لیے اور ریگولر ایکٹیویٹیز کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی آئی یوز ٹو ٹیک ٹی کہوں یا پھر آئی ٹیک ٹی کہوں، آئی ٹیک ٹی میں چائے پیتا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ میری ہیبٹ ہے، بھائی میں چائے پیتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے آئی یوز ٹو ٹیک ٹی عادت بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو آلریڈی یہاں پر عادت بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوا جب یہ یوز عادت بتانے کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے ایرر۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزی کے اندر آپ نے ایک ٹاپک پڑھا ہوگا سپر فلوز کا،
یہ جو سپر فلوز ہوتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یوز آف مور ورڈس دین آر نیڈڈ، یعنی جب آپ بہت زیادہ لفظ استعمال کرتے ہو بجائے اس کے کہ وہ پہلے سے ہی اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے۔ یہ بھی کمپلیٹ ہے، آئی ٹیک ٹی، میں چائے پیتا ہوں، یوز ٹو ٹیک ٹی، تو یہاں پر یہ سپر فلوز ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آلریڈی یہ میننگ آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا جب یہ یوز عادت بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر آپ پریزنٹ انڈیفینٹ کے اندر اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم دیکھیں سر کیا یہ پاسٹ کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں سر آئی ٹک ٹی، میں نے چائے پی تھی، تو یہاں پر آپ کو یہ لگے گا سر آپ نے چائے پی تھی یعنی ایک بار ہی کی تھی، یعنی پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر ہم ایسے جملے بتاتے ہیں جو کہ آپ کے ون ٹائم ایکٹیویٹی کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ہی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو پاسٹ انڈیفینٹ ہے وہ ہیبٹ بتانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، وہ ون ٹائم ایکشن بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ عادت بتانے کے لیے اس یوز کو استعمال کریں گے پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر، جیسے کہ آئی یوزڈ ٹو ٹیک ٹی، تو اس کا مطلب بالکل ٹھیک نکل کے آتا ہے کہ میں چائے پیا کرتا تھا، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر یہ جو یوز ہے یہ یہاں پر مین ورب ہے، جہاں پر اس کا مطلب نکل آتا ہے عادت بتانے کے لیے، اور یہاں پر یہ مین ورب ہوئی، مین ورب کے بعد آپ نے یہ استعمال کیا انفینیٹیو ورب کی فرسٹ فارم، یعنی یہ الگ اور یہ جو یوزڈ ٹو اور یہ جو یوز ہے یہ الگ ہے۔ یہاں پر یہ مین ورب ہے اور مین ورب کو آپ کو پتہ ہے کہ آگے اگر ہم نے ایکسپلین کرنا ہو تو پھر انفینیٹیو کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا یہ کہ یہاں پر مین ورب کی طرح استعمال کی گئی ہے، یہاں پر یہ انفینیٹیو ہوا۔ اب ہم آگے تھوڑی اور ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ آئی یوز ٹو اسموک، یعنی کہ یہ یہاں پر یوز جو استعمال کیا گیا ہے یہ مین ورب ہے، یہاں پر اس کا مطلب ہے عادت بتانے کے لیے، اور ٹو اور اسموک یعنی کہ یہ انفینیٹیو ہوا اور یہ مین ورب، اور یہ یعنی کہ میں اسموک کیا کرتا تھا۔ آئی یوز ٹو میٹ ہر، یہ آپ کی مین ورب ہوئی، اور ٹو میٹ آپ کا انفینیٹیو استعمال کیا گیا ہے، میں اس سے ملا کرتا تھا۔ اور اسی کا جب آپ نیگیٹو بناتے ہو تو آپ نے پاسٹ انڈیفینٹ پڑھا ہوگا، ہم ڈڈ ناٹ کا استعمال کر کے یوزڈ کو یوز کر دیں گے، یعنی کہ فرسٹ فارم کو استعمال کریں گے، آئی ڈڈ ناٹ یوز ٹو میٹ ہر، میں اسے ملا نہیں کرتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ آئے کہ یہ جو یوزڈ تھا وہ یوز ہو گیا، کیونکہ یہاں پر مین ورب تھا۔ اب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اس کانسیپٹ کے۔ یہاں آپ نے پڑھے ہوں گے فریزل وربس، یعنی فریزل وربس یہ ایک وکیب کا پارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ورب کے ساتھ پری پوزیشن کو فکسڈ دیکھتے ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا سر گیو کا مطلب ہوتا ہے دینا، آپ نے اس کے ساتھ استعمال کر دیا اپ کا، تو اس کا مطلب نکل کے آتا ہے ہار ماننا۔ لک کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، اور لک آفٹر کا مطلب پھر دیکھ بھال نکل کے آتا ہے۔ یعنی جب بھی پریپوزیشن فکسڈ کی جاتی ہے کسی ورب کے ساتھ جو کہ گرمیرین نے کر رکھی ہے تو اس کا مطلب 90% چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھا یوزڈ، تو گرمیرین نے کیا کیا، اس کو کہا سر ہم تمہارے ساتھ ایک پریپوزیشن کو فکسڈ کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں بنانا چاہتے ہیں ماڈل۔ تو گرمیرین نے اسے کہا کہ ہم تمہیں ماڈل بنانا چاہتے ہیں، کیا تم بنو گی؟ اس نے کہا جی سر میں ماڈل بنوں گی۔ تو اس ماڈل کو بنانے کے لیے اس کے ساتھ ٹو پریپوزیشن کو فکسڈ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اس کا مطلب چینج ہوا یا نہ ہوا؟ ہاں، اس کا مطلب سلائٹلی چینج ہوا، یعنی کہ اس کا مطلب یہاں پر ہوا لت لگ جانا، کسی کی بہت زیادہ عادت لگ جانا۔ تو گرمیرین نے اسے کہا چلو تمہیں ماڈل بنانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا بالکل مجھے منظور ہے۔ گرمیرین نے اسے کہا کہ بھائی اگر تم نے ماڈل بننا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ تمہیں ہیلپنگ ورب بننا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمام جو ماڈلز ہوتی ہیں، پیور ماڈلز ہوتی ہیں، وہ ہیلپنگ ورب کی طرح استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ورب کی کوئی بھی فرسٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں۔ ان جناب نے کہا اوکے سر میں بن جاؤں گی۔ اب ماڈل بنانے کے لیے ٹو پریپوزیشن فکسڈ کر دیا گیا اور اس کو بنا دیا گیا ہیلپنگ ورب۔ اب دوسرے مرحلے کے اندر اس کو کہا گیا کہ ابھی بھی تم پوری طرح ماڈل بننے کے لیے تیار نہیں ہو، ابھی بھی تمہیں کچھ لیولز کو پار کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا سر کیوں؟ جب ڈو بن سکتا ہے مین ورب اور ہیلپنگ ورب تو میں کیوں نہیں بن سکتی؟ تو بات تو اس نے ٹھیک کی، تو ہم نے ڈو اگر بن سکتا ہے ہیلپنگ ورب تو اس کو بنا دیا گیا یوز ٹو۔
پھر اس نے کہا سر ڈڈ بھی تو بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتی، تو اس کی بات یہاں پر بھی صحیح نکل کے آئی کہ سر ہاں ڈڈ بھی بنتا ہے تو یوزڈ ٹو بھی بن سکتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ سر ڈن بنتی ہے تو میں بھی تو بن سکتی ہوں، پھر یہاں پر یہ فیل ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ڈن کبھی بھی ہیلپنگ ورب نہیں بنتی،